بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. چند روز قبل میں نے موجودہ حالات پہ ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا کہ ان حالات میں آیا مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے یا گھر میں نماز پڑھنا ضروری ہے. تو اس میں نے شرعی احکام کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہا تھا کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اب شرعی حکم یہ ہے کہ گھر میں ہی پڑھیں، اور بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اس پہ کچھ دوستوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا گناہ ہو جائے، اور کیا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے کسی کو روکا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے مذہبی جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص سوچتا ہے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ چھوٹی چیز، انتہائی معمولی چیز کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے روکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو روکا ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئیں، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے. ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. اور دوسری روایتوں میں لہسن کے ساتھ پیاز کا بھی ذکر ہے کہ لہسن اور پیاز جس نے کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ پھٹکے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن کھانے والے کو روک رہے ہیں کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے. اور باجماعت نماز پڑھا کون رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ روک رہے ہیں کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہمارے ساتھ آ کر نماز نہ پڑھے. تو وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے روکا؟ تو وجہ یہ ہے کہ بدبو، جو بو ہے، جو لہسن پیاز تازہ کھایا ہو، خصوصاً کچا کھایا ہو، تو اس سے جو منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی لہسن پیاز کھا کر چلا گیا مسجد میں تو کیا ساتھ والے کو کوئی جسمانی تکلیف ہوگی؟ ظاہر جسمانی تکلیف تو نہیں ہوگی. ساتھ والے کو کوئی بیماری لگ جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بیماری ہو. تو ساتھ والے کو کیا تکلیف ہوگی؟ صرف ذہنی طور پہ وہ ڈسٹرب ہوگا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اس سے اسے سمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تو نفسیاتی طور پہ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ جس نے لہسن پیاز کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو آپ اب اندازہ کر لیں کہ اگر لہسن پیاز جس سے صرف ذہنی طور پہ تھوڑا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی جسمانی تکلیف نہیں، کوئی اور بیماری نہیں پھیلتی، کچھ نہیں، تو اس شخص کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز سے روک رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر نماز نہ پڑھو، تو اب وہ شخص کہ جس کے آنے سے ایک وبا پھیل سکتی ہے، وہ لا سکتا ہے وبا دوسروں میں پھیلے، یا وہ دوسروں سے لے جا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں یا معاشرے پورے میں پھیلے وہ وبا کہ جس سے موت واقع ہو سکتی ہے. تو اب اندازہ کر لیں کہ پھر یہاں شرعی حکم کیا ہوگا. آپ خود اندازہ کر لیں
پھر دیکھیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو پیش آیا صحابہ کے دور میں اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جو حضرت عمر والا واقعہ ہے، کہ جب حضرت عمر شام گئے اپنے سرکاری دورے پہ، تو شام میں داخل ہونے سے پہلے بارڈر پہ کمانڈروں نے ان کا استقبال کیا. جو فوجی کمانڈر تھے ان میں امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، بڑے بڑے عظیم صحابہ فاتحین شام، انہوں نے استقبال کیا. اور اس وقت شام میں طاعون پھیلا ہوا تھا، جسے طاعون امواس کہتے ہیں، امواس بستی ہے جس سے وہ پھیلا تھا. تو اب حضرت عمر کے سامنے صورتحال رکھے گی کہ واپس جائیں یا آگے بڑھیں. تو آپ نے مشورہ کیا لوگوں سے. سب سے پہلے آپ نے مہاجرین کو بلایا، سینئر صحابہ، کہ وہ رائے دیں. تو دونوں طرح کی رائے ہیں. ایک یہ کہ نہیں، آپ آئے ہیں تشریف لائیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. دوسری رائے یہ تھی کہ واپس چلے جائیں. پھر آپ نے سینئر انصار صحابہ انصار کو بلایا. تو دو رائے آئی. اسی طرح پھر آپ نے عام صحابہ جو فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لائے تھے ان کو بلایا. قریش کے جو سینئر لوگ تھے تو ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا. تو ان میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ آپ واپس چلے جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. تو جب حضرت عمر واپس جانے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا لقب دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فاتح شام. تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہو؟ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوگا تو تقدیر سے بھاگ کر جا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں پہلے تو یہ فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. یعنی میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ تمہارے منہ سے یہ بات سنوں، کاش کسی اور نے کہی ہوتی. حالانکہ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے متاثر تھے. اور پھر اسی طاعون کی وبا میں حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زخمی ہوئے اور خلافت کا مسئلہ اٹھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی کمیٹی کے بالکل انہیں خلیفہ بنا دیتا. اتنی حضرت عمر ان کی عزت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ نے. تو حضرت عمر نے کہا کاش کہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. یعنی یہ کیسے پتا ہے مجھے کہ تقدیر ادھر ہے، یا تقدیر یہاں بھی ہو سکتی ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ بات چیت ہو رہی تھی. تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے، جو اس وقت پہلے نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے. تو جب وہ آئے انہوں نے دیکھا یہ صورتحال ہے اور اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتلایا کہ اس معاملے میں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رہنمائی ہے. کیا؟ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیلے، طاعون پھیلے تو وہاں سے نہ نکلو، جو لوگ وہاں ہوں وہاں سے نہ نکلیں اور دوسرے اس علاقے کی طرف نہ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے وہی فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں واضح رہنمائی دے کر گئے ہیں، آپ بتا کر گئے ہیں کہ ایسی حالت میں کیا حکم ہوگا. تو اب یہاں بھی حکم کیا ہے کہ جو لوگ وہاں سے نہ نکلیں تاکہ دوسری جگہ نہ پھیلے، اور باہر سے لوگ اندر نہ جائیں تاکہ وہاں سے وہ لے کر باہر نہ آئیں. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، کسی ایسی جگہ نہ جائیں باہر کہ جہاں ہو سکتی ہے اور وہ لے کر اپنے گھر آ جائیں یا محلے میں آ جائیں. اور ایک محلے والے اگر ان میں کہیں خدا ناخواستہ ہے تو وہ دوسری
جگہ نہ لے جائیں، یعنی لوگ الگ الگ رہیں، اکٹھے نہ. اور ایک اور بات جو ابھی اس معاملے میں کہی جا رہی ہے، نہیں ہم جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا، جو آدمی 5 وقت وضو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ایسی وبائیں اس کے قریب نہیں آتی. تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ طاعون امواس جو پھیلا تھا شام میں، اس میں امت کے بہترین لوگ تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان میں 25,000 افراد اس میں شہید ہو گئے، جس میں امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل عظیم صحابی، عالم صحابی وہ، اور دوسرے عظیم بہت بڑی تعداد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان سے زیادہ کون اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کون عبادتیں کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں دشمن جب آ کر دیکھتے تھے ان کو تو وہ کیا کہتے تھے کہ رات کو یہ مسلح پہ سوار ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں دشمن بھی یہ تبصرے کرتے تھے. تو وہ اصحاب رسول تھے وہاں جو اس وبا کی زد میں آئے، اور ان میں 25,000 شہید ہو گئے. تو ان سے بڑا کوئی تہجد گزار، ان سے بڑا کوئی نمازیں پڑھنے والا، ان سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے، دوسرے کئی صحابہ. تو اس کے بعد کمانڈر بنے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم بات کہی لوگوں کو مخاطب کر کے. انہوں نے کہا کہ لوگوں، یہ وبا ایک آگ کی طرح ہے. تو جس طرح آگ میں آپ لکڑیاں ڈالتے ہیں تو بھڑکتی جاتی ہے، تو اس طرح اس وبا کا ایندھن تم ہو. لوگ ایندھن ہیں، جتنے لوگ اس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، آئیں گے، تو یہ وبا بھڑکتی جائے گی. جس طرح جتنی لکڑیاں زیادہ ڈالیں آگ بھڑکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس آگ کو، یعنی اس وبا کو ایندھن فراہم نہ کریں، ایک دوسرے سے خلط نہ ہو. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ الگ الگ ہو جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، بکھر جائیں زیادہ. تو جب بکھر گئے لوگ تو یہ وبا کنٹرول ہو گئی. اس لیے آج بھی اس کا علاج یہی ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں زیادہ. اور دیکھیے ہمارے دین نے کوئی مشقت نہیں رکھی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین میں اللہ نے تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ملت ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. نماز اس لیے نہیں رکھی کہ لوگ مشقت میں پڑھیں، روزہ اس لیے نہیں کہ لوگ مشقت میں پڑھیں. جہاں آپ دیکھیں مشقت ہے تو روزے میں بھی جہاں فرمایا کہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، تو وہاں کیا اجازت دے دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کہ جو بیمار ہو، مریض ہو، تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تنگی میں نہیں تمہیں ڈالنا چاہتا. تو کسی بھی عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان مشقت میں پڑے. عام مشقت کی حالت میں بھی اسلام رخصت دیتا ہے. نماز سفر کی حالت میں قصر کی اجازت دے دی گئی. مریض اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے. احکام حالات کے ساتھ بدلتے ہیں. اسلام مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہاں مشقت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دین میں سب سے بڑی جو اہمیت ہے اس چیز کی، وہ انسانی زندگی کی حفاظت ہے. اسلام کے جتنے قوانین ہیں، جو حدیں ہیں، فوجداری، مثلا قصاص ہے، قتل ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، شراب کی سزا ہے، یہ ساری انسان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے ہے. تو سب سے پہلے انسان کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک زندگی بچائی کسی کی، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا.
اور جس نے ایک زندگی کو ختم کیا اس نے گویا کہ تمام انسانیت کو ختم کر دیا. تو اس لیے انسانی زندگی کو بچانا سب سے پہلے ہے. حتیٰ کہ مثلا جو چیز حرام ہے، مردار ہے، کھانا حرام ہے، لیکن وہاں بھی فرمایا کہ جو اضطراری حالت میں ہو، یعنی جان بچانے کے لیے اسے مردار کھانا پڑتا ہے، تو وہاں مردار کھانے کی بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی جان بچائے. اس طرح شریعت کے جو احکام ہیں وہ حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو اس میں اس طرح دین کے نام پہ لوگوں کے جذبات کو نہیں بھڑکانا چاہیے. دیکھیں جی تمہیں مسجدوں سے آنے سے روکا جا رہا ہے، تمہیں جی وہ نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. تو یعنی میں نے سب سے پہلے جو حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز لہسن کھا کر آنے سے منع کیا، تو اس وقت کچھ لوگ اٹھتے، دیکھیں جی ہمیں تو مسجد سے روکا جا رہا ہے، پیاز کھا کر صرف آنے کی وجہ سے نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اللہ کے گھر ہیں، کون اللہ کے گھروں سے روکنے والا ہے؟ تو آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں. تو بھئی اگر انسانی جان خطرے میں پڑ رہی ہو تو وہاں شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں. اور یہاں تو صرف یہ ہے کہ آپ کو نماز سے نہیں روکا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز آپ مسجد میں آ کر پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھ لیں. اور عام جس پہ ذرا مشقت ہو اس میں تو ویسے ہی فرض نہیں کی گئی. عورت پہ فرض نماز باجماعت فرض نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پہ نہیں ہے، مریض پہ نہیں ہے پہلے. تو اب اس حالت میں جب اس طرح کی حالت ہو تو یہاں صرف یہ نہیں کہ فرض نہیں ہوگا، یہاں تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر لوگوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے شرعی حکم یہاں بدل جائے گا. تو میں گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ وہ دین کے نام پہ لوگوں کے جذبات نہ بھڑکائیں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے نتائج نکلے، اللہ نہ کرے، لا سمح اللہ، کہ اس طرح اس کے نتائج نکلے زیادہ بھیانک، تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو لوگ جذباتی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، واہ واہ کمال کر دیجیے فلاں علامہ صاحب نے، یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے جذبہ، یہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوں گے. لیکن وہی لوگ پھر کیا کہیں گے؟ ان مولویوں نے مروا دیتا ہے، ان علماء نے ہمیں مروا دیا. وہ علماء سے بھی متنفر ہوں گے اور اگلی سٹیج میں دین سے بھی متنفر ہوں گے، دین کے نام پہ ہم ماریں گے. تو اس لیے میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ دین میں لوگوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دین میں تو آسانیاں ہیں، دین نے تو آسانیاں پیدا کی ہیں، دین نے تو رخصتیں رکھی ہیں، دین میں تو سب سے بڑی اہمیت اپنی جان کو بچانا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اس کا سارا بوجھ علماء پہ ہوگا جو آج اس طرح لوگوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں. دین اس سے بری ہے، اللہ کے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں، آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. اور پھر میں عام عوام سے بھی کہوں گا جو آج دین کے نام پہ جن کے جذبات بڑھتے ہوئے ہیں اور وہ فوراً وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ دیکھیں جی یہ کوئی مسجد میں آنے سے روک رہا ہے اور باجماعت نمازیں پڑھنے سے روک رہا ہے، تو آپ بھی جب دیکھیں گے نا کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے نتائج کوئی اس طرح کے نکلیں تو پھر آپ ہی ہوں گے انہی علماء پہ تان کرنے والے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانے والے. اور یہ میں نے زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں اور ابھی بھی کئی جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی فوت ہو رہا ہے تو عام فوت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ اس کو کرونا تھا یا ویسے فوت ہوا، تو بہت سارے علماء جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ حال ہے. تو یہ جو آج آپ کو فتوے دے رہے ہیں نا، بھڑکا رہے ہیں جذبات دین کے نام پہ، خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو یہ جنازے بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور دیکھیں علماء کو بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے کو بڑا وہ جذباتی بنا کے تو لوگوں کے جذبات بھڑکائیں،
وہ علماء کو تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا جو ہمارے علماء نے کیا ہمیشہ ہر دور میں، آئمہ سارے کرتے رہے، کہ اس طرح کے حالات میں شرعی احکام کیا ہوں گے، اجتہاد کرنا ہو۔ مثلا آج میں علماء کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، آج ایک چیز عدالت میں آ جاتی ہے، ایک شخص ایک پیچھے بھاگ رہا تھا کسی کے، اور وہ آگے بھاگ رہا تھا دوسرا اسے بچنے کے لیے، اور وہ جا کر اسے پکڑ کے اس سے سلام دیا، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ رہا تھا اس کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہوا تھا، اس کو کورونا تھا، اور دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا تھا تاکہ اس کو بھی لگے، اور جا کر اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور اسے بھی لگ گیا۔ علماء کو بتانا چاہیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس کو قاتل سمجھا جائے گا یا نہیں، یہ قتل عمد ہوگا یا قتل خطا ہوگا، اور اگر ایسا کیس ہماری عدالتوں میں آتا ہے تو عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی؟ یہ چیزیں ہیں جس پہ قانون بننے چاہیے، اجتہادات ہوتے ہیں ہمیشہ فقہا نے کیے ہیں ہر دور میں، تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ سوچیں، ہم دین کے نام پہ لوگوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں افراط و تفریط سے جو ہم کام لے رہے ہیں کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے جی بس موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت تو ایک وقت آنی ہے تو کیا ضرورت ہے احتیاط کی، اور دوسرا طبقہ بالکل دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، پاکستان کو، تمام انسانیت کو اس وبا سے بچائے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس امتحان سے اللہ تعالیٰ کامیابی سے سب مسلمانوں کو، عالم اسلام کو نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔